بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، محرم الحرام میں خصوصاً اور دیگر مہینوں میں عموماً یہ تأثر، بلکہ منفی تأثر پھیلایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کو مقابل اور فریق بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے جو ازلی دشمن ہیں وہ چین سے اور خاموش تو بیٹھیں گے نہیں۔ یہ جو پروپیگنڈا وار ہیں، جس کو قرآن نے اضغاث احلام کہا، جس کو قرآن نے اساطیر الاولین کہا، تو یہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ یعنی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور پھر میڈیا دور میں، میڈیا وار میں، یعنی فتنے کو پھیلنے میں اور پھلنے پھولنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا۔ پہلے ایک فتنے کو کسی علاقے تک پہنچنے میں ہفتے لگ جاتے تھے، ملک تک پہنچنے میں سال لگ جاتے تھے، اور پوری دنیا تک پہنچنے میں تو کئی سال لگ جاتے تھے۔ اب تو ایک کلک کے اوپر وہ فتنہ پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ایسے فتنوں کی سرکوبی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اہل بیت اطہار وہ گھر والے بھی ہیں اور صحابیت کا شرف بھی انہیں حاصل ہے۔ صحابہ اکرام کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، تو اہل بیت اطہار کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ ان کی محبت میری محبت، ان سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر۔ یعنی پورا قرآن صحابہ کے اوصاف سے بھرا ہوا ہے، اور یعنی صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، وہ قرآنی شخصیات ہے۔ آپ کچھ غیر مستند، غیر تحقیقی تاریخی کتب کا حوالہ لے کر، یعنی قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر آپ اس کو لائیں گے تو یہ تو آپ کی جو عقائد کی دیوار ہیں وہ دھڑام سے زمین پر گر جائے گی، اس میں رخنا آ جائے گا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں کل وعد اللہ الحسنى اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون السابقون الاولون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ساری صفات لقد رضی اللہ عن المؤمنین یہ ثابت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض نہ ہو۔ اچھا، صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس کا تعلق کیسا تھا؟ اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اہل بیت اطہار کے جتنے فضائل ہیں ان کو روایت کرنے والے صحابہ ہیں، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک وہ روایت پہنچی۔ صحابہ اکرام کی جو فضیلت ہے اس میں کہیں نہ کہیں پر اہل بیت اطہار کا ذکر ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جب مسلمان ہوئے تو ان سے کہا کہ آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی لاج رکھنا، رشتہ داری کا پاس رکھنا مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بارش کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے دلوایا کرتے تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک دن عصر کے بعد نکلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، تو حضرت حسن یا حسین میں سے کسی ایک کو فحملہ علی عاتقہ، اپنے کندھے پر سوار کر دیا۔ صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، نبوت بھی تیرے کندھے پر سوار ہے، اور نبوت کا جو نواسا ہے، بیٹا جس کو کہا، جنت کے جوانوں کا جو سردار ہے، وہ بھی صدیق کے کندھوں پر سوار ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بچے جب میرے گھر میں نہیں ہوتے تھے تو صدیق کے گھر میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اسپیشل وظیفہ دیا کرتے تھے۔ جب بیٹے نے کہا کہ آپ نے حسنین کریمین کو زیادہ دیا، کوئی خاص وجہ، تو فرمایا کہ تم حسنین کریمین جیسے نہیں، تمہارا باپ ان کے باپ جیسا نہیں، اور تمہاری ماں ان کی ماں جیسی نہیں، اور تمہارے نانا ان کے نانا جیسے نہیں۔ اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی مٹی کو صاف کیا تھا۔ اور یہ جو لوگ ان کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پیدا کیا، گٹھلی کو پھاڑا، کہ جو ابو بکر اور عمر کی عظمت کا قائل نہیں ہے، تو فرمایا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا بس چلے تو میں ان کو سزا دوں گا۔ اور امام جعفر صادق اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ
اہل بیت اطہار اور صحابہ کے درمیان تفریق کی بات کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا ان سے اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آپس میں شیر و شکر تھے اور یہ آپس میں متحد اور متفق تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے ان سب کی تربیت خود کی تھی، لہٰذا اس محرم کو بالکل نفرتوں کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ تاریخی چیزوں کو قرآن اور حدیث پر کبھی فوقیت نہ دی جائے، بلکہ ایسے راویوں کو ہم جو ہے وہ بالکل قبول نہیں کرتے اور ان کی کسی بات کا بالکل اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com